آج کے ہمارے اس پروگرام کو روشن و تابناک بنانے کے لیے، آج کے ہمارے اس جلسے کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لیے اسٹیج پر ایک ایسی ہستی موجود ہے جن کی زیارت و ملاقات ہمارے لیے باعث مسرت ہے، جن کے فرمودات و ارشادات خیر و فلاح اور باعث مسرت ہیں، جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت ہے، اور جن کا مقصد صرف اور صرف دین خداوندی کا فروغ ہے۔ میری مراد مقرر ذیشان بہرائچ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا شبلی صاحب بہرائچی دامت فجوزہم ہیں۔ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز ساز زندگی کہہ دے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات گرامی، گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ لیں اور خالی جگہیں پر فرما لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہتیری نعتیں پڑھی گئیں، بیانات بات حضرات نے سنے۔ بڑی مشہور نعت ہے علامہ اقبال کی، حضرت مولانا کی زبانی بھی آپ نے سنا ہوگا، مجھ سے بھی سنیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے۔ اور اسٹیج پر یہ ایک واقعی شاعر ہیں اور بہت بڑے عالم حضرت مولانا اقبال صاحب فائز مدرج اللہ علی، انہوں نے نعت کی کتابیں بھی ایسے پڑھنے والے تو بہت گھومتے جن کو سر پر کا پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت نعت لکھتے بھی ہیں، لکھنا کمال ہے، پڑھنا کمال ہے، پڑھنے والے تو بہت چاہیے جسے پڑھوا لیجئے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ ادھر تو نہیں ہو رہی، ابھی تک یہی گھپلا تھا کہ آواز کہاں جا رہی ہے۔ حضرت مولانا اقبال صاحب فائز مدرج اللہ علی کو میں اس کا تضمین سنانا چاہتا ہوں کہ مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، مرتبے سب سے، مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ، ناز تقدیر پہ ہم کو ہے کہ ہم تیرے
नाज तकदीर पे मर्तबे सबसे निराले बक़सम तेरे हैं, नाज तकदीर पे हमको है कि हम तेरे हैं, नाज तकदीर पे। लायक़ सद एहतराम हज़रात उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा, मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है और कुरान मजीद की आयतों का पढ़ना जहन से निकल गया, वो भी इंशाअल्लाह पढ़ी जाएंगी। अल्लाह ने हमको आपको ये मौका मरहमत फरमाए, ये उसकी बड़ी नेमत है। तो जमा हो गए उसके नाम पर, अरे बोलो नेमत है नहीं भैया? बेशक, वरना 2-2.5 साल जैसे गुजरे सबको पता है जी, चाहत के बावजूद भी 10 लोग मिलके जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसा समझ और नेमत है नहीं? बेशक, अल्लाह की नेमतें बेशुमार है मानवा, उसमें से एक नेमत ये भी है कि अल्लाह ने अपने और अपने हबीब के नाम पर जमा फरमाया। बेशक, अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन ना पाओगे, शुमार न कर पाओगे। बनी इसराइल के एक आबिद का जिक्र किया, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस आबिद ने 500 साल अल्लाह की इबादत की, एक कश्ती खरीदा, दरिया में कश्ती पर बैठ करके सफर कर लिया। सफर कर लेने के बाद जब एक टीला नजर आया, खुश्की दिखाई पड़ी, थोड़ा सा सूखा नजर आया, वहीं पे कश्ती को तोड़ के जला डाला कि हमको यहाँ से कहीं जाना ही नहीं। ओ भैया लाल टोपी, अच्छा इधर देखो ना, तुम तो अरे भैया उधर वाले लाल टोपी, इधर देखो इधर, अब तो लाल वाले बहुत हैं। एक इमाम साहब मिले, लाल कपड़ों में नमाज पढ़ा। उन्होंने कहा इमाम साहब जाओ कहीं घास छिलो, नमाज मानना पड़ो। कहा क्यों? उन्होंने कहा लाल कपड़ों की नमाज की पोजीशन आप बता दो जरा। इमाम साहब लाल कपड़ों में, तो बाद लोग बहुत सस्ता इमाम ढूंढते हैं ना, बहुत सस्ता। किसी साहब ने बेचारे इंतकाल कर गए, अबू शामा साहब थे, उन्होंने हमको लतीफा सुनाया था। एक इमाम साहब 30 रुपये में इमामत किया करते हैं, पूरे महीने में कितने मिलते थे भैया? 30 रुपया। 1 रुपया। एक दूसरे जगह के लोग एक दिन आए, कहा साहब हमारे यहाँ इमामत करिए, 60 रुपये मिल जाएंगे। तो उन्होंने सोचा बड़ी अच्छी बात है, कोई बहाना किया जाए। दोपहर में लेटे थे, जोहर का वक्त हुआ, अजान हो गई, जमात का भी टाइम हो गया। लोगों ने कहा इमाम साहब टाइम हो चुका। कहा अच्छा, उठे और फौरन उन्होंने नमाज पढ़ा दी। लोगों ने कहा इमाम साहब आपने ऐसे नमाज पढ़ा दी, वजू भी नहीं कर, सो रहे थे, वजू नहीं टूटा? कहा हाँ, 30 रुपये में वजू वाली नमाज लेंगे। यार बड़ा घपला है। इमामत छोड़ दी उन्होंने, कहा 30 रुपया देंगे महीने में, वो भी वजू वाली नमाज, ऐसे बगैर वजू के पढ़ो। दूसरी जगह चले गए, 60 में हो गए। तो कहने का मंशा है जब बड़ा सस्ता ढूंढोगे ना तो लाले पीला मिलेंगे। पैसा ज्यादा खर्च करो, इमामों की कदर करो। इमाम मुफ्ती जरूर हो, हाफिज कारी और क्या हो भैया? मुफ्ती। ना मुफ्ती हो तो हाफिज और आलिम जरूर हो। इतना भी ना हो बहुत बिल्कुल मजबूर हो, कमजोर, बहुत ही कंजूस हो, तो कम से कम हाफिज और कारी तो होना ही चाहिए इमाम। अब हम आगे कहेंगे नहीं। एक इमाम साहब नमाज पढ़ाए थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैंने कहा आपने कुफ्र किया। कहा क्यों? अरे मैंने अल्हम्दु पढ़ा। मैंने कहा नहीं, इय्याका नअबुदु तशदीद के साथ पढ़ा जाएगा, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, और किसी और के मौका मिल जाए तो उसकी भी। इतना बड़ा फर्क आता है तर्जुमा से, समझे नहीं समझे आप? तो बहुतेरी आयतें ऐसी हैं कि पूरा ना अदा करने पर क्या होता भैया? तो जाओ लाले पीला ढूंढो और क्या। अल्लाह सही कदर की तौफीक अता फरमाए, आमीन। समझ रहे भैया? नहीं, अब ज्यादा मौजू फैलाना नहीं चाहता हूँ, बड़ा लफड़ा है नमाजों में, बड़ा लफड़ा है।
پہلے لوگ سلیقے سے جایا کرتے، سب میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے تواضع انکساری کے ساتھ کھڑے۔ اب کیسے کیسے کھڑے ہوتے ہیں ہم اس کا ذکر نہیں کریں، اس میں بڑا لفڑا ہے اور آگے نہیں کہیں گے۔ اتنا کہیں گے کہ اگر ویسا نمازی نماز پڑھ کے آئے تو باہر کے لوگ یہی نہیں جان پائیں گے کہ نمازی ہے کہ پورا بن بلا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا نماز پڑھ ایسا۔ اگر راستے میں پکڑ کے لوگ پیٹنے لگے تو ایک آدمی گواہی نہیں ملے گا کہ بھیا یہ نمازی ہے، پورا ان کا کوئی حلیہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ۔ ہم لکھنؤ میں اکثر، ہم کو 9 سال ہو گئے، لکھنؤ میں ایک مکان لے لیا تھا چھوٹا سا، حضرت مولانا گھر تک تشریف لے گئے ہیں ہم، وہیں تو وہاں یہ بیماری ہم کو زیادہ ملی، اپنے ہاں تو کم ملتی تھی، یہاں زیادہ ملی۔ اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ بنی اسرائیل کے عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، کتنے دن بھیا؟ 500 سال اللہ کی عبادت کی، کشتی پر بیٹھ کر کے دریا میں سفر کیا، جب ٹیلا مل گیا کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا، ہم کو یہاں سے کہیں نہیں جانا، صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ 500 سال گزر گئے، اس نے دعا مانگی پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے۔ کیسے پائے بھیا؟ سجدے کے حالت۔ سب لوگ طے کرو یہی دعا کریں گے کہ جب ہماری روح نکلے تو ہم سجدے کی حالت میں رہیں۔ آمین، بے شک، ارے بولو مقام ملے گا انشاءاللہ، بے شک ملے گا۔ کوئی آدمی چوری کرتا مل جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ لے جائیں گے، پیٹھ برابر کر دی جائے گی کہ صاحب چوری کی حالت میں ملا۔ ایک آدمی عبادت کی حالت میں مل جائے، لوگ کہیں گے بڑا بڑھیا آدمی، کوئی نیکی کرتا ہوا مل جائے، لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی، نیکی کرتے ہوئے پایا گیا۔ جس حالت میں پایا گیا اس کی قدر، ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ بنی اسرائیل کے عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کہا پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ ہر ایمان والے کو تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو چاہے مانگو خدا سے مگر خدا کے لیے، جو چاہے مانگو خدا سے مگر خدا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی، فرشتے نے سجدے کی حالت میں پا لیا، روح نکال کے لے گیا، اللہ کی عدالت میں فیصلہ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو، میرے فضل و کرم کی بنیاد پر میرے بندے کو جنت میں داخل کرو۔ اللہ ہر ایک پر اپنا فضل فرمائے۔ آمین۔ ہمارا تمہارا کمال کوئی نہیں، صحیح غلامی کر لیں، اللہ کے حکموں کی تابعداری پیروی کر لیں، اللہ کے حبیب کا طریقہ والے اتنے ہیں، ورنہ ہم عبادت کہاں قضا نہیں کر پسند، نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو۔ تو بنی اسرائیل کا بھی بولا پروردگار وہ جو 500 سال عبادت ہم نے کی وہ اس کا ثواب، تو کہا تو حساب دے دو۔ ہر ایک کے ذمے 3 رجسٹر ہے، کتنے بھیا؟ 3۔ 2 رجسٹر وہ ہیں، ایک دائیں طرف والا اپنا رجسٹر لے کے الگ بیٹھا ہوا، بائیں طرف والا فرشتہ رجسٹر الگ لے کے بیٹھا ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، دونوں فرشتے لگے ہیں، نیکیاں کرو گے تو دائیں والا لکھے گا، برائیاں کرو گے تو بائیں والا۔ اب تو لوگ دائیں والے کو موقع نہیں دیتے، بائیں والا جٹا پڑا ہے راتوں دن۔ طے کرو اب دائیں والے کو موقع دیں گے لکھنے کا، بائیں والے کو موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ نیکیاں کریں گے تو دائیں والا لکھتا چلا جائے گا، بائیں والا بیٹھا رہے گا، جب نام اعمال پیش کیا جائے گا داہنے ہاتھ میں مل جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، داہنے ہاتھ میں مل جائے گا تو آدمی خوشی خوشی دکھائے گا کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے۔ بے تو دائیں والے فرشتے نے بہت زیادہ لکھ ڈالا، بائیں والے فرشتے نے کچھ نہیں لکھا۔ جب حساب لیا گیا اب دائیں والا رجسٹر نیکیوں والا بھرا پڑا اور بائیں والا بالکل سادہ سادہ رہ گیا۔ تیسرا رجسٹر باقی بچا جو ہر ایک کے ذمہ ہے، وہ ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی نعمتیں لکھی ہوتی ہیں، نہ کوئی اس میں ثواب ہے اور نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی نیکی اور نہ، ارے بولو بھیا،
और खुद बोलो ना ताकि नींद भाग जाए, वरना कुछ लोग वैसे भागे चले गए, ना नेकी ना सवाब। उसमें न कोई गुनाह है और न कोई सवाब, सिर्फ नेमतें लिखी हैं। मैंने भी अर्ज किया कि अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। नहीं सकते, उसमें सिर्फ अल्लाह की नेमतें लिखी हुई। बनी इसराइल के आबिद से कहा गया, ए अल्लाह के बंदे, तूने 500 साल इबादत की, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने जितनी नेमतें अता फरमाई उन नेमतों का हक क्या अदा किया? अल्लाह ने 2 आंखें अता फरमाई, एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत। इतनी अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, बनी इसराइल के आबिद से कहा गया, तेरी एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत, दूसरी आंख की कीमत 500 साल की इबादत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह ने 2 आंखें अता फरमाई। अरे बोलो भैया, 2 आँख। अल्लाह एक आंख की रोशनी ले ले, एक आंख अता फरमाए। कोई कायदे का रिश्तेदार नहीं मिल पाएगा, जो देखो हटाओ काना है आदमी बड़ा मालदार है, बड़ा खूबसूरत दिखाई पड़ता, बड़ा सेहतमंद दिखाई पड़ता, एक आंख की रोशनी ले ली जाए, आंखों में कजी कर दी जाए, कोई कीमत उसकी नहीं है। अरे बोलो भैया, लगेगी? नहीं लगेगी। बहुत सीधे न बनो, चालाक बहुत हो। हाँ। बहुत लोग तो देख ले कोई एक आंख वाला तो रास्ता लौट आते हैं चल के भी। हाँ, समझदार बहुत हो माशाल्लाह, इतने सीधे ना, जितने बने बैठे हो इतने सीधे नहीं हो। एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत, दूसरी आंख की कीमत 500 साल की इबादत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व शफतैन, अल्लाह ने 2 होंठ अता फरमाए। अरे बोलो भैया, अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह ने ज़बान भी अता फरमाई, ज़बान में अल्लाह ने फसाहत रखी। जानवरों को अल्लाह ने वो ज़बान नहीं दी फसाहत वाली, चाहे जितना बोझा ला दो, चाहे मारो, चाहे काटो, चाहे दौड़ाओ, चाहे भूखे बांधे रखो। अरे कुछ बोल पाते भैया? नहीं। मारो तो वो अपने मार को बयान नहीं कर पाते, शिकायत नहीं कर पाते, अंदाजन बता दे और बात है, लेकिन जबान में वो नहीं कह सकता। अल्लाह ने जबान अता फरमाई, कितनी बड़ी नेमत। अरे बोलो भैया, अरे है कि नहीं? बेशक। बहुत सीधे न बनो, चकड़ बहुत हो। आगे वाले भी लग रहा कि हरम से आए। अल्लाह सही बोलने की तौफीक अता। अरे बोलो भैया, अल्लाह ने जबान अता फरमाई, जबान बहुत बड़ी नेमत, जबान बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, एक सूरह जिसको सूरह रहमान कहते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और गोयाई अता फरमाई, बोलना अता फरमाया। तो ये जबान बहुत बड़ी नेमत है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं जन्नत की जमानत लेता हूं, तो मैं जन्नत दिलवाऊंगा। एक तो जबान की हिफाजत और दूसरे शर्मगाह की हिफाजत। 2 चीजों की हिफाजत के बिना पर ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारी सिफारिश करवा के क्या दिलवाऊंगा? जन्नत दिलवाऊंगा। अल्लाह दोनों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान मजीद का 18वां सिपारा सूरह मोमिनून है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। ऐसे मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। मुसलमान हो कि ये धोखा हो जा, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। अब तो लोग ऐसे घूमा करते हैं, अब मैं क्या बताऊं, बड़ी उरियानियत है, बड़ी तबाही है। उस तबाही को लोग कमाल समझते हैं। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि हम महबूब दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ताबेदार, सच्चे गुलाम हो जाए। कीमत इसमें है, कमाल इसमें है। कमाल जो समझते हैं, कमाल उसमें नहीं है, नहीं है। इसमें लिखा जलसा इस्लाह मुआशरा। लड़कों को देखो पूरी पैंटें काटे डाल रहे, अब तो पहले नीचे काटते, अब ऊपर ऊपर तक काटते हैं। ऐसे कटुआ हो गया है, तोबा है यार, पूरा कतर बेउद किए पड़े हैं।
ایک صاحب سے میں نے پوچھا زیادہ کٹی دیکھی تو میں نے کہا کہیں مارے گئے ہو کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا گرے ہو کیا ہوا تو کہا کہاں رہتے تو میں نے کہا بھائی کہا تم کو کچھ عقل نہیں ہے میں نے کہا بتاؤ بھائی کیا کہا نہیں یہ نیا فیشن چلا جگہ جگہ سے پینٹ کٹی ہوئی ہے فیشن میں ہے میں نے کہا ہم نے سمجھا کوئی مصیبت ہے کپڑا گھٹا چوہے نے کاٹا یا مارے گئے کیا کہا نہیں یہ بھی فیشن ہے اس میں بھی بڑا کمال ہے اب آپ سمجھو میں نہیں کہوں گا یہاں علماء یہ چھوڑ دیجئے اس بات سب کچھ چھوڑ دیجئے سب ہمارے ذمہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو سب کو چھٹی کر دیتے ہیں بھائی کوئی زحمت میں کیوں رہے اکیلے ہی سب کر لیتے ہیں بڑھاپن سب کرتے ہیں گھٹنے سے لگا کر کمر تک علماء بیٹھے معلوم کرو اس میں تو بھائی مفتیان نظام بھی ہیں گھٹنوں سے لے کے کمر تک اتنا حصہ مرد کے لیے چھپانا واجب ہے بلا وجہ کھولنے سے گناہ پڑتا ہے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اگر اتنے حصے میں کہیں کھلا ہوا ہو تو نمازی کی نماز مرد کی میں مرد کی بات کرتا ہوں اس کی نماز نہیں ہوگی کس طرح سے اتنی جگہ کا کپڑا باریک بھی نہ ہو جس سے چمڑا دکھائی پڑے اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو جس سے آزو کی بناوٹ کا پتہ چل جائے دونوں باتوں میں پردہ ضروری ہے اس کے بغیر نماز اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اب اسی میں ادھر ادھر ہو گئے نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بھیا کوئی پیٹ رہا ہے کوئی کہیں یا اچھا یا اللہ برباد گلستہ کی خاطر بس پیچھے پٹائی بھی ہے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صحابہ اکرام کی نہ کوئی اپنی پسند تھی نہ چاہت تھی صرف اللہ کے حبیب علیہ السلام کی غلامی میں خوش رہتے تھے بے شک والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا بھیا کوئی صفت غلاموں والی ہے نہیں بھائی میں تو کہا کرتا ہوں ایک دروازے پر کوئی کتا پلا ہو چاہے اس کو 20 روپیہ میں کوئی خریدنا پسند نہ کرے ایک در کی غلامی کرتا ہو پڑا رہتا ہو اگر اسے کوئی ڈنڈا یا گمہ مار دے گا تو کتے کا مالک اس سے بدلہ لینے کو تیار اور بڑا تندرست بڑا طاقتور کتا ایک در پہ نہ پڑا ہو ایک مالک کی غلامی میں نہ ہو کوئی چاہے مارے چاہے پیٹے دوڑائے کوئی اس کے بدلے کو بولنے کو تیار اللہ ہمیں سچا غلام بنا دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عرض کر رہا تھا یہ چیزیں منع ہیں ارے بولو منع ہے کہ نہیں منع ہے ہاں اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو عرض کر رہا تھا اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو کہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے وہ سچے مومن کہے جائیں گے مومن کی ایک نشانی اپنے شرمگاہ کی طے کرو ہمیں حفاظت کرنی ہے ارے بولو بھائی جنت تو ہر ایک کو چاہیے دنیا تو فانی ہے آج ہے کل ختم ہے اور ایک رات دو رات کہیں کوئی بات ہو جائے تو موت تو بہت زندگی بڑی نازک ہے کیا بھیا بہت نازک ہے کتنے آئے چلے گئے دھوکے میں چلے گئے کچھ عطا پتا اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ آئے گدا اور شاہ اور آ کر چلے گئے آئے گدا اور شاہ اور آ کر چلے گئے دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے وہ تخت پر رہے یہ رہے بوریا نشی مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے تو زندگی بڑی دھوکے کی ہے
تو عرض کر رہا تھا اللہ نے زبان عطا فرمائی ولیسان، اللہ نے زبان عطا فرمائی وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ نے 2 ہونٹ عطا فرمائے. ارے بولو بھائی، 2 ہونٹ. ایک ہی ہونٹ میں کوئی کجی پائی جائے تو کوئی جلدی مخاطب ہونے کو تیار نہیں ہوتا. آواز صحیح نہیں نکلے گی. اوپر کی ہونٹ کٹ جائے تو نیچے والی کٹی ہو تو آدمی کہے گا رشتہ دار ہے کہ بڑا امیر آدمی ٹھیک، لیکن لڑکا روٹ کٹا. جاؤ کام ختم ہے، قیمت گھٹ گئی. تو اللہ نے صحیح صحیح بنایا. ارے بولو بھیا، اللہ نے 2 ہونٹ عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، اور اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی، اور اللہ نے سارا کچھ اب وجود بخشا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے اس مہربان پروردگار سے غفلت میں ڈالا جس نے ٹھیک ٹھاک برابر برابر صحیح صحیح بنایا. کتنا ہمارے اللہ نے احسان کیا. تو بنی اسرائیل کے آبی سے کہا گیا اللہ نے 500 سال کی عبادت کے بدلے ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، دوسری آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت. حکم ہو گیا میرے بندے کو دوزخ میں ڈال دو. یہ نعمتوں کا حساب نہیں دے پایا. ارے بولو بھیا، اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہاں نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. مجھے ایک حمد یاد آیا کہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار چیزیں اللہ نے عطا فرمائی کہ تازگی پاتوں کو، ڈالی کو لچکنا بخشا، تازگی پاتوں کو، تازگی پاتوں کو، ڈالی کو لچکنا بخشا، حسن غنچوں کو دیا، حسن غنچوں کو دیا، اور گل کو مہکنا بخشا، حسن غنچوں کو دیا. تو اللہ نے یہ جو مجلس مرحمت فرمائی ہے، سب کو آنے کا موقع عطا فرمائے، ایک جٹ ہونے کی توفیق دی ہے، یہ ہمارے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، یہ اس کی نعمت ہے. ارے بولو بھائی، بے شک. اللہ نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا شکریہ ادا کرو گے نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، شکر گزاری کرتے رہو گے نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. اسی پر علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں خوش دل مزدور کام زیادہ کرتا ہے. گلستان اور بوستان تو بڑی مشہور کتابیں فارسی کی. علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے. دل خوش رکھو گا نہ لیبر لگاؤ مزدور لگاؤ، اس سے کو بھائی ذرا سستا لو، پانی پی لو، کچھ گڑ کھا لو، مٹھائی کھا لو، تھوڑی دیر رک جاؤ، سستا لو، بیڑی کی عادت ہے تو وہ بھی اپنا، تو مزدور بہت خوش ہو جائے گا، کہے گا مالک بڑا اچھا ہے. تو 8 گھنٹے بھر کا کام وہ کرے گا لیکن اس سے بڑھا کے کرے گا، محنت زیادہ ہی کر ڈالے گا. اور بار بار چھیڑو گے، بیٹھ گئے چلو یہ کرو تو وہ کرو، گمہ اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، سیمنٹ اٹھا، فلانا ڈھکانا، تری کرو اس کی دیوار کی. جب 3-5 زیادہ کرو گے، ہر وقت چھیڑو گے، پورا دن ہلتا رہے گا، 4 گھنٹے بھر کا کام کرے گا، کہے گا مالک بڑا. ارے سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے. ماں بہنوں سے گزارش ہے پردے تک آواز ان تک پہنچتی ہوگی پردے کے ساتھ. اگر شوہر کی شکر گزاری ہے تو وہ کپڑے بھی اچھے لائے گا اور کھانے پینے کی چیزیں بڑھا کے لائے گا، وہ نعمتیں بڑھائے گا. ایک بار کپڑا لایا، ایک بار کپڑا عید میں لایا تو 500 کا جوڑا لایا، عورت کہے کہ تم ہمارا جوڑا بڑا اچھا لایا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تو بقرعید میں 700 والا پھر لے آئے گا، سال میں 2-3 بار لائے گا. اور اگر پہلی بار 1000 کا جوڑا لایا تو کہا جوڑا کپڑا میں پورے کفن اٹھا کے لے گا.
تو سمجھ جاؤ 1 سال کا پورا پکا ہے کہ کپڑا لتا سے کوئی ملاقات. خوش دل مزدور. ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ اب آپ ذرا سمجھو ہوشیار تو بہت چالاک تو بہت ہے. زبردستی کرو گے سنو چائے بنا کے لاؤ تو چپکے سے کسی بچے کو رلا دے گی 1 گھنٹہ آپ ہی کھلاؤ گے چائے وائے بھول جاؤ پانی تک نہیں ملے گا. چائے وائے تو بہت دور کی بات ہے. کرنا کیا چاہیے اس سے یہ کہو کہ صاحب بہت زیادہ تم تھکی ہو مناسب ہو تو مجھے چائے کی خواہش ہے چائے پینے کو جی چاہتا جب موقع ہو تب بنا لینا جب موقع ہو تب بنا دینا. تو سمجھ جاؤ ابھی چائے مل جائے گی. اور کہو سنا ہے چائے بنا کے لاؤ تو جاؤ ہوا کھاؤ. چائے تو چاہے پانی سے ملاقات نہیں سمجھے. عقل کی آدھی ہے بالکل پکا. عورت عقل کی آدھی ہوتی ہے عقل کی ناقص ہوتی. تعریف سے کام لے لو جھگڑا کیوں پالو بھیا. تعریف سے بہت تعریف کی زیادہ چاہت ہوتی ہے. ورنہ اگر 2 عورتیں مل کر کے چاند دیکھے تو مانے نہ جائے 2 عورتیں گواہی دے دے تو بھی نہ مانا جائے. ان کی گواہی جب تک ایک مرد کسی گواہی میں شریک نہ ہو تب تک ان کی گواہی اللہ صحیح سمجھ عطا. تو بھیا تعریفیں سے کام چلا لو نا. خدا ان قدوس صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ شکر گزاری سے اللہ نعمتیں بڑھاتا اور ناشکری سے بچاتا ہے نعمتیں گھٹتی ہیں. تو اللہ نے یہ موقع میں رحمت فرمایا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حتی یکون ہواہ تبعا یہاں تک کہ وہ اپنی ساری خواہشات کو ساری مرضیات کو ساری چاہتوں کو اس دین کے تابع نہ کر دے گا جو دین میں لے کر آیا ہوں. آقا فرماتے جب تک ایسا نہ ہوگا تب تک سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے. ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان گننا شمار کرتا ہے کہتا ہم بڑے پکے والے مسلمان بڑے سچے مسلمان. لیکن طریقہ کیا مل رہا ہے نہیں اپنی منمانی کرتا ہے. شادی بیاہ میں دیکھو ہر آدمی پورا لگ رہا کہ پورا نوابہ ہے نہیں مانتا گھاٹا اٹھا لیتا ہے. صحیح طریقہ کیا تھا منمانی کا. اگر کوئی مفتی صاحب عالم صاحب امام صاحب کچھ بتا دیں تو ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے نہیں مانتا باتوں کو ٹھکراتا ہے کہ سنو مولانا یہ ماحول وہ نہیں ہے جو تم بتاتے ہو تمہارا ماحول 50 سال پیچھے والا ہے. اب کا ماحول یہ نہیں ہے. یاد رکھو شمع رسالت کے پروانوں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوری زندگی کے لیے جب تک دنیا ہے تب تک آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے. اللہ کے حبیب کا طریقہ چھوڑ کر کامیابی نہیں مل پائے گی. ارے بولو وہ ہے کہ نہیں. اب لوگ شادی بیاہ کے موقع پر بڑا لمبا موقع لیا کرتے لمبے ٹائم مانگا کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے. کئی چیزوں بھیا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے دیری نہ کی جائے. جنازہ تیار ہو جائے کفن و دفن میں دیری نہ کی جائے. اگر واقعی نیک آدمی ہے تو ٹھیک ہے جائے قبر میں آرام کرے جنت کا بستر مل جائے گا وہاں کی کھڑکی کھولی جائے گی آرام کے ساتھ لیٹے گا. اور اگر بد آدمی ہے کہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی میں کہیں چہرہ وہرا نہ بگڑنے لگے کوئی بات ہو جائے تو آقا نے فرمایا 3 چیزوں میں دیری نہ کی جائے. جب جنازہ تیار ہو جائے تو کفن و دفن میں دیری نہ کی جائے. اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو ٹال مٹول نہ کرو. دھیرے دھیرے کرتے کرتے کہیں نماز قضا ہی نہ ہو جائے. اور ایک بات اور ضمن عرض کر دوں کہ بعض وقت ایسا ہے کہ آدمی کہیں بخار آ گیا تو سفر سے آیا ہے تھکا ہوا ہے لیٹ گیا نیند آ گئی اب رات کے 4 بجے تک سوتا ہی رہا تو جب تک فجر کا وقت نہیں شروع ہوتا جب تک سحری کا وقت رہتا ہے تب تک عشاء کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہوا کرتی ہے. سحری کے ٹائم تک عشاء کی نماز پڑھ لینے پر نماز ادا ہی مانی جائے گی کوئی گناہ نہیں پڑے گا. لیکن جان بوجھ کر کوئی تاخیر کرے تو نماز کا ثواب گھٹے گا جس کو مکروہ کہا کرتے ہیں. خیر تو عرض کر رہا تھا کہ
کہ اس میں بھی نماز میں بھی دیری نہ کی جائے، ٹال مٹول نہ کی جائے۔ تو ٹال مٹول تو چھوڑو، لوگ بڑی آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک بات اکثر عرض کر دیا کرتا ہوں کہ نمازی مؤذن آواز لگاتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، پہلی بار میں 2 بار اللہ کی بڑائی بیان کی، دوبارہ پھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، اللہ ہی سب سے بڑا۔ آدمی جان بوجھ کر بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے، نماز کی فکر نہیں کرتا۔ بھلا بتاؤ ذرا، میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے بلال سے کہوں وہ اذان کہیں، پھر ان گھروں کو جاؤں جو بغیر کسی مجبوری کے بجائے مسجد کے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے، ان گھروں میں آگ لگاؤں۔ یہ فرمایا ہے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی تو بڑی آسانی کے ساتھ نماز چھوڑتے، اس کو ضرور نہیں سمجھتے۔ اور تیسری بات، میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس میں بھی تاخیر اور دیری نہ کی جائے۔ کئی مہینے کی لمبی لوگ تاریخ دیتے ہیں، بلکہ جو تاریخ بیچارے آتے ہیں لڑکے والے، اگر لڑکی والا کہنے لگے بھائی صاحب بر وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں میں رشتہ کر سکوں، ابھی شادی کرنے بھر کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ رشتہ دار جو لڑکا والا کو بولے گا نا بھائی صاحب آپ تو ہمارے خاص آدمی ہو، آپ تو سمجھو رشتہ دار ہو ہی گئے، آپ گھبراؤ نا، آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ ابھی موقع نہیں، اتنا انتظام نہیں، جاؤ آپ کے لیے میں نے اپنی طرف سے 4 مہینے کا موقع، برا نہ مانو تو آگے بتا دو، ایک بات ہے اس میں چھپی، سمجھ جاؤ پکا بے ایمان ہے یہ، پکا ٹھگ ہے جس نے 4 مہینے کا موقع دیا ہے، یہ آدمی چور ہے، بے ایمان ہے، موقع تمہاری خیرخواہی میں نہیں دیا ہے، اس نے موقع اس لیے دیا ہے 4 مہینے 5 6 7 مہینے کا، کہ جب اتنا موقع مل جائے تو یہ ہمارا رشتہ دار چاہے جانور بیچ ڈالے، کھیتی بیچ لے، قرضہ لائے، چاہے گاڑی بیچ ڈالے، یہ ہمارے لیے انتظام۔ چالاک بہت ہے، یہ سمجھتا کوئی جب چالاک بہت ہے، بھیا چالاک بہت زیادہ کوا ہوتا، والد صاحب بیان میں کہا کرتے تھے چالاک کوا بہت ہوتا، کالا کالا ہوتا، پر سمے تول ڈالا تو 1 کلو کا نہیں ہوگا، چالاک بہت ہوتا ہے۔ ساری چڑیاں قیام گاہوں سے باہر نکل کے اللہ کی تعریف کیا کرتی، اللہ نے ارشاد فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ چڑیا قیام گاہوں میں اپنے گھونسلوں میں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد باہر نکلا کرتی، کوا صبح اٹھا، بہت پہلے اٹھا، کبھی اذان سے پہلے اٹھ پڑے گا اور وہ آواز لگائے گا کاؤں کاؤں مار دو داؤں، جب پہنچا تو پہلی ملاقات گندگی سے، ارے بولو ہے کہ نہیں، پورا دن چکر کاٹتا ہے، اگر بھینس کو زخم ہو جائے کوا وہیں بیٹھا ملے گا، کوئی نزلے کا مریض ہے تو کوا وہاں بھی موجود ملے گا، کہیں کھلا کوئی گوشت لے جا تو کوا وہاں بھی، یعنی اس کو کوئی جگہ چھوڑنا ہی نہیں ہے جہاں وہ چالاکی سے چلا جائے۔ ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں، اب چالاک بہت ہے، تو وہ آدمی جو ہر وقت چالاکی میں رہے تو سمجھو پورا وہی ہے، بس اب پر نہیں ہے، باقی ہے وہی، جگاڑے میں رہتے ہیں، پڑوسی سے ملا تو داؤں مار گئے، رشتہ دار سے ملا تو بھی داؤں لگائے پڑے، ساتھی سے ملا تو بھی داؤں لگائے پڑے، چاہے حرام ہو چاہے حلال، داؤں لگائے پڑے، ہر وقت جگاڑے لگائے پڑے۔ تو اس سے رشتہ دار سے کہا بھائی صاحب آپ کو 7 مہینے کا موقع ہماری طرف سے عنایت، تو موقع نہیں دیا، ٹھگنے کی کوشش کرے گا کہ کیسے جگاڑ کرو تمہارے مال کو، وہ بہت حساب سے کام کرتے ہیں۔ جب اس نے ٹائم دے دیا بیچارہ کام میں لگ گیا، ایک آدمی بڑا غریب تھا لکھنؤ کے ایک محلے میں، تو اس نے کہا ہمارے یہاں 150 باراتی آئیں گے، تو میں نے کہا تم تو کرائے پہ رہتے ہو، تو کہا نہیں، لڑکے والوں نے کہا بھی تھوڑے دن کی بات ہے، 6 7 مہینہ ہو رہا،
لگ بھگ. تو اس نے کہا کہ لڑکے والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 150 سے کم نہیں آئیں گے، چاہے شادی کرو چاہے منع کر دو. تو اب تو بات آ گئی، کرنے پڑے گا. تو اور کہا اور موٹر سائیکل بھی اس نے مانگی ہے. تو میں نے کہا تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ جب اس نے مانگ لیا ناجائز کا، تم کو فوراً منع کر دینا چاہیے. ایک جگہ صاحب نے رشتے کی بات کی، کہا انہوں نے موٹر سائیکل مانگی ہے، بلٹ. تو میں نے کہا اسی وقت منع کرو. ارے کہا مولانا پھر رشتہ کہاں سے؟ میں نے کہا رشتہ اللہ دیتا ہے، ختم. سمجھے نہیں؟ جس نے پیدا کیا وہی دے گا، تم پہلے منع کرو. تو انہوں نے فوراً منع کیا کہ تمہارے یہاں میں لڑکی نہیں کروں گا. فوراً منع کیا، اسی وقت اس نے فون پر منع کیا. تو کہا آپ کیا کریں؟ میں نے کہا اب تمہارے لیے اللہ بہتر انتظام کرے گا. دوسرا رشتہ دار ہے، اس سے ڈبل مالدار بہترین 5 وقتہ نمازی، اس نے بغیر کسی شرط ہی کے کر لیا. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے مانگا، میں نے منع کیا، اللہ نے اس سے بہتر رشتہ. جب کوئی مانگے تو دیر نہ کرو، فوراً دروازے سے بھگا دو. جیسے اب ڈنڈا ونڈا سے نہ بھگاؤ، ایسا ہے. جب کوئی مانگ لے جہیز کے نام پر کوئی گاڑی گھوڑا، اس سے کہہ دو کہ دوبارہ ہمارے دروازے پر دکھائی نہ دینا. طے کرو، انشاءاللہ بہتر رشتہ اللہ دے گا. کون دے گا بھیا؟ اللہ دے گا انشاءاللہ. اس نے ناجائز کیا تو آپ کیوں نہیں منع کرتے؟ اس نے ناجائز کیا، آپ اپنی مرضی سے کوئی لڑکی کو دیتے الگ بات تھی. اس نے مانگا ہے، ناجائز کام کیا ہے. بغیر مجبوری کے سوال کرنا مانگنا جائز نہیں ہے. اس نے کہا وہ 150 باراتی آئیں گے، نہیں مانیں گے، گاڑی بھی مانگی. تو میں نے کہا منع کر دو. کہا منع نہ کریں گے، ہمارے پاس کچھ جگاڑ ہے. تو میں نے کہا کرائے پہ رہتے ہو نا، 7,000 مہینے کرائے پڑتا، وہ بھی جگاڑ ہے تمہارا. قاری عبداللہ جاتے ہیں اس گھر کو لکھنؤ میں جو آئے ہوئے ہیں. قاری عبداللہ کے دائی جنہوں نے بلائے وہ بیچارے کہیں سو گئے ہیں. تو قاری عبداللہ بیچارے 250 کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کے آئے، سواری ملی نہیں تو شراوستی ضلع سے ایسے چلے آئے. اور ان کا دائی غائب ہے بیچارے کا. انشاءاللہ بھی موقع دیا جائے گا، تقریر کے بعد کچھ نہ کچھ کم سے کم پیش کریں گے بیچارے. تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا 150 باراتی وہ آئیں گے. کہا میں نے جگاڑ کر لیا. تو میں نے کہا تم نے کون سا جگاڑ کیا؟ کرائے پر رہنے والے حضرت مولانا اقبال صاحب. میں نے کہا جگاڑ کیا کیا؟ کہا جو آئیں گے کھائیں گے وہ تو حرامے کھائیں گے. جب انہیں پتا ہم غریب آدمی تو ہم نے حرامے والا انتظام کر لیا. میں نے پوچھا ایسا کون سا کام کیا؟ کہا بڑے بڑے سرکاری ملازم، بڑے بڑے جو 1.25 لاکھ مہینے میں پانے والے، پیسہ بھی آتا، اس پر سے بیاج بھی ملتا، بینک میں جمع ہوتا، بیاج ملا کرتا. اس نے کہا میں نے 2 لاکھ بیاج والا پیسہ جمع کیا. اور یہ بھی کہا کہ حرام کھانے والے 150 آدمی دروازے پر آئیں گے، انہوں نے کچھ تقاضا بھی رکھا ہے تو میں ان کے لیے انتظام کروں گا. تو سبوں نے وہی سود والی بیاج والی رقم کہا، یہ بھی حرام، آنے والے ہوئے حرام کھائے. اللہ خیر کرے بھائی. اچھا کوئی کھلائے گا. اور بارات جانے والے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل بہت نواب آصف الدولہ خاندان سے ہیں. اور ہے ٹکے بھیا، برا نہ مانو تو بتا دیں، بارات میں جانے والے پورا لب کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی بہت مجبوری کوئی چلا جائے الگ بات ہے، ورنہ جانے والے جو خوشی جاتے ہیں پورا لب ہوتے ہیں، 2 کوڑی نہیں ہوتے. ایسا ہے ایٹھے بیٹھے چلے. توبہ ہے یا اللہ. گئے کہاں ہیں؟ اس مجبور کے دروازے پر کھانے کے لیے جو 20-22 سال لڑکے کی پرورش کرے، کھلائے، خود نہ کھائے کھلائے، خود نہ پہنائے، 20-22 سال پڑھائے لکھائے کھلائے تربیت کرے، اس غریب کے دروازے پر جبرن 150 چور گئے کھانے کے لیے. بولو درست ہے؟ یہ نہیں درست ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو، جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو.
حرام کھا کے عبادت قابل قبول ہوگی؟ ہر آدمی دعا مانگتا ہے جس کو دیکھو اے اللہ بیماری کو دور فرما، فلاں چیز دور ہو جائے، بیماری اور گھیرے پڑے، کہا ہے اور حرام کھاؤ۔ حرام کمائی سے، حرام کھانے سے، ادھر ادھر دھوکے سے بچو، تب عبادت قابل قبول ہوگی، جو اللہ سے مانگو گے ملے گا۔ اور حرام سے رہے تب بغداد میں 40 آدمیوں کی ایک جماعتی ولیوں کی، جس پر 40 آدمی اس میں رہا کرتے تھے، جس کے بارے میں دعا کر دیں تو کامیاب ہو جائے، بد دعا کر دیں تو سیدھے کھٹیا کھڑی ہو جائے۔ 40 لوگوں کی جماعت تھی وہ اولیاء اللہ کی۔ ایک آدمی نے بلایا، بہت مالدار آدمی نے کھلایا، کہا جاؤ دعا کرو چاہے بد دعا۔ کہا خیریت؟ کہا ہم نے حرام ملاوٹ کر دی ہے کھانے میں، 40 دن تو ہم ایسے چھٹی پر، ہم کو دعائیں نہیں قبول ہوگی ہمارے بارے میں، جاؤ جاؤ تو اپنا کام کرو۔ اللہ حرام کھانے، ارے بولو بھی اللہ حرام کھانے سے بچائے۔ آمین۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ایک جگہ گئے، جس کے ہم مہمانی میں گئے، وہ بھی اللہ کا ولی، جانے والا بھی ولی، جس کے گھر گئے وہ بھی اللہ کا ولی۔ 3 دنوں تک ٹھہرے، تو جس کے گھر گئے تھے اس ولی نے کہا بھیا اب آپ اپنے گھر جاؤ، تو کہا نہیں مجھے 1 دن اور رہنے دو، کہا نہیں اب کوئی گنجائش ہے وہ نہیں، کہا 1 دن اور ٹھہرنے دو، تو بہت جب مشکل انہوں نے کھڑی کر دی تو کہا بھیا یہ بتاؤ ہمیں کیوں بھیج رہے ہو، کیوں نہیں رہنے دیتے 1 دن اور؟ مہمانی کا حق تو 3 دن ہے، جیسے تیسے برداشت کرو، کیوں مجھے نہیں رہنے دیتے، کیوں بھیج رہے ہو؟ اس نے کہا، کس نے؟ میزبان نے کہا، جس کا گھر تھا اس اللہ کے ولی نے کہا کہ جب سے تم ٹھہرے، پہلی رات تم نے قیام کیا، تم کو میں نے 3 روٹیاں کھلائی، ہم تینوں نے فاقہ کر لیا، ہم نے فاقہ کیا، بیوی نے فاقہ کیا، میرے بچے نے فاقہ کر لیا، میں جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لاتا ہوں، جب بیچتا ہوں تو 3 روٹیوں سے زیادہ انتظام نہیں ہو پاتا، 3 روٹیاں تم کو کھلائی، ہم تینوں فاقے سے سو گئے، بغیر کھانا کھائے ہوئے یوں ہی رات گزار دی۔ دوسری رات جب تم نے قیام کیا، تم کو 2 روٹیاں کھلائی، ہم نے بھی فاقہ کیا، بیوی نے فاقہ کر لیا، بچے کا فاقہ توڑ دیا، اس کو کھلا دیا، تو 2 دنوں کا ہمارا فاقہ اور 2 دنوں کا بیوی کا فاقہ، 1 دن کا فاقہ بچے کا ہے۔ اور جب تیسری رات تم نے قیام کیا، تم کو 1 روٹی میں نے کھلائی، میں نے 3 روز کا فاقہ کیا، 2 روز بیوی کا فاقہ، 1 دن کا فاقہ بچے کا ہو گیا، تو اب 3 دنوں سے زیادہ فاقہ برداشت کرنے کی مجھ میں دم نہیں ہے۔ تم نے 3 دن قیام کیا، تم کو میں نے ایسے ایسے کھلایا، تو کہا یہ بھی تمہاری مجبوری ہے، تو کہا تم کیوں نہیں جا رہے، یہ بھی تو ذرا بتا دو۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا بھیا، دعوت والوں اور وہ کیا نام ہے بارات والوں، ذرا یہ بھی ڈھنگ سے سنیے گا۔ آنے والے مہمان نے کہا کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں، جب پہلی رات میں نے قیام کیا، 3 روٹیاں کھائیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 3 بار دیدار ہوا، جب دوسری رات میں نے 1 روٹی کھائی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا خواب میں 2 بار دیدار ہوا، تیسری رات جب 1 روٹی کھائی، اللہ کے حبیب کا خواب میں 1 بار دیدار ہوا، 3 روٹیاں کھا کر 3 بار دیدار ہوا ہے، دوسرے دن 2 روٹیاں کھا کر محبوب دو جہاں کا 2 بار خواب میں دیدار ہوا ہے، اور تیسری رات 1 روٹی کھا کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار خواب میں 1 بار ہوا ہے۔ میں تو محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بے چین تمہارے دروازے پر پڑا ہوا ہوں، تو پتا چلا روزی اتنی پاک تھی، جس روزی کو کھا کر تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ سمجھ رہے بھیا؟ تو طے کرو ایسے کھانے سے، گھر میں دال روٹی کھا لو ٹھیک ہے، وہاں مزہ نہ مارو زیادہ، ترس کھاؤ اوپر۔ اسی کو کہا گیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا، ایک عورت بڑی ناکارہ تھی، سفر کر رہی تھی، ایک کتا پیاز کے مارے زبان باہر نکالے تھا، آپ نے چھوٹی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا پرائمری میں، زبان باہر نکالے ہوئے تھا، اس عورت کو بڑا ترس آیا،
उसने रुपट्टा बांधा अपने जूते में, कुएं में लटकाया, उसमें पानी भर लिया, उस पानी से कुत्ते की प्यास बुझाई। महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो औरत जन्नती है, उसने कुत्ते की प्यास बुझाई, कुत्ते पर तरस। इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो बाप वो माँ जिसने 20 साल परवरिश करके तुम्हें अपनी बच्ची दी, कितना बड़ा उसका एहसान है। लड़की भी लाओ और सामान भी, और उसको मजबूर करते हैं। अरे बोलो करते नहीं करते? अल्लाह सही समझ अता फरमाए। एक साहब कहने लगे मैंने जुगाड़ कर लिया, 12 लाख का सौदा कर लिया। कितना सौदा किया? 12 लाख का। 12 लाख का। तो मैंने सोचा कोई जमीन खरीदी होगी, कोई काम किया होगा। तो मैंने कहा कैसा सौदा हो, कैसी ये प्रॉपर्टी बनाई, क्या हुआ, 12 लाख का काम कैसे कर लिया? तो कहा मौलाना मसला बड़ा पेचीदा, तुम नहीं समझ पाओगे। उनका इतना पेचीदा कौन सारे भाई, कोई जमीन खरीदी होगी, कोई दुकान खरीद ली होगी, या 20 लाख वाली जमीन 10 लाख में मिल गई होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा 12 लाख में मिल गई हुई चीज वो। तो कहा मौलाना बारीक बात। तो मैंने कहा बारीक वाली बता दो। उसने कहा एक साहब गरजमंद थे, लड़की की उम्र 28 बरस हो चुकी थी, तो मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने कहा 12 लाख रुपए नकद लूंगा तब तुम्हारी लड़की का रिश्ता अपने घर करेंगे। तो हमने कहा ये काम आपने मजबूत किया। कहा ये तय है। तो मैंने कहा ये जायज ने कहा मौलाना सुनो, जायज नाजायज अपने घर ले जाओ। तो लाओ तुम दे दो 12 लाख, तुम क्यों पागल करेगा? कहा वो सौदा हो गया, तुम्हारे समझाने से सौदा मना नहीं होगा, सौदा हो चुका है। 12 लाख की बात है, नकद की बात है, ना बारात जाएगी ना सामान होगा, 12 लाख रुपए मिल जाएगा, उससे में काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक काम तो तुमने किया नहीं। मैंने कहा बहुत मालदार आदमी है। तो कहा मालदार वालदार कुछ नहीं था, उसने जमीन बेची थी, अपनी जमीन बेची थी 20 लाख की, तो हमने सुना बेच डाला, तो 12 लाख इधर ही कर दे। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा जुगाड़ लगाया है तुमने। तो मैंने कहा ऐसा ठीक नहीं। तो कहा सुनो ठीक न ठीक फतवा अपने घर में ले जाकर रख। मैंने कहा भाई वो तुम्हारी मर्जी। बहुत दूर के नहीं थे, करीब के थे बेचारे, बहुत दूर के नहीं थे, हालात मालूम हुआ करते थे। तो उन्होंने जब रिश्ता कर लिया, 12 लाख रुपए मार लाए वहां से। तो उनके यहाँ गाड़ी चलती थी 4 पहिया वाली, 4 पहिया वाली गाड़ी किराए पर चलाते थे। और ऐसा कुछ हुआ कि उन पर चोरी का इल्जाम, जिसको टक्कर मारी उधर भी, और कुछ चोरी का, उनके रुपए धीरे धीरे करके लगे 13-14 लाख। मैंने कहा मौलाना कुछ दुआ कर दो, 13-14 लाख हमारे ऊपर चढ़ गया। तो मैंने कहा खैरियत बताओ, तुम तो 12 लाख मार लाए थे सौदा। तो कहा मौलाना, तो मैंने कहा जाओ हवा खाओ, कहीं सल्फास मिल जाए। पागल के उस गरीब को ठग लिया तूने। अब तेरा इतना जा रहा, गाड़ी ने तेरे टक्कर मार दी, उस आदमी को इल्जाम भी लगा, इस पर गलत चीज का इस्तेमाल हो, उसकी टांगा गई, जान गई, उस पर भी गया कि ये कितने दिन जीता, उसका सारा बीमा का पैसा तेरे हवाले, तेरे ऊपर। अब इसको बर्दाश्त करता रहे। याद रखो अगर किसी को ठग लिया है, नाजायज सताया है, उस माँ बाप को सताया है जिसने अपनी लड़की को तुझको दिया है और दबाव डाल के लिया है। जितना पैसा लाओगे वो जाएगा, उसके बराबर और हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। आज से नहीं 32वां साल है मुझे ईदगाह की इमामत करते, 5 गांव के लोग पढ़ते पीछे नमाज, और न जाने कितने निकाह पड़ा है, हालात खूब मालूम। 31 साल हो गए तकरीबन तकरीर करते, न जाने कितनों को दूर और करीब से देखा, जितनों ने ठगा है, एको आदमी चैन से मुझे आज तक मिला नहीं है। अब कोई बताए या ना बताओ, अलग बात, कोई चैन से मिला नहीं है। अल्लाह के हबीब का तरीका छोड़ दो, अल्लाह के बंदों को परेशान कर दो। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह की आयाल है, अल्लाह का कुंबा है। जो अल्लाह के कुंबे को परेशान करेगा, अल्लाह उसको नहीं छोड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। इसी को मैं कह रहा था कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा हर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा हर्शे बरी पर। आज इस दौर में हर आदमी आपको परेशान
جس کے یہاں 2 3 4 5 6 7 لڑکیاں ہو جائیں وہ آدمی آپ کو پریشان ملے گا. پریشان کیوں ہے کہ رشتہ دار بغیر لیے رشتہ. آقا نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کر لے 3 کی پرورش کر لے. آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بے شک. لیکن اب دور لوگوں نے ماحول اتنا گندا کر ڈالا اتنا گندا کر ڈالا ہے کہ اگر 2 4 ہو گئی تو پوری زندگی آدمی چین سے نہیں سوگا جب تک ہو نہ جائے, اور ہو جانے کے بعد جب تک نباہ نہ ہو جائے تب تک جھیلتے رہے گا. ارے بولو ہے بولے نہیں؟ ایسا جب کرو گے تو جھیلنا پڑے گا. مالداری بہت بڑی دولت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت نہیں ہے. جب سستا رشتہ شادیاں سستی ہونے لگے تو گناہ مہنگے ہو جائیں گے. جب شادیاں مہنگی ہونے لگیں گے تو گناہ سستے ہو جائیں گے. یہ وبال پوری امت پر آئے گا. ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ والد صاحب کہا کرتے تھے ایک گھر جل رہا ہے, پڑوس والا کا ہم سے کیا مطلب, فلانے کا گھر جلتا دوسرے میں آگ جائے گی. تیسرا کا ہم سے کیا مطلب, محلہ دوسرا ہے وہ آگ وہاں تک جا پہنچے گی یہاں تک کہ پورے گاؤں کو جلا کے خاک کر دے گی. وبال سب پر آئے گا. ارے بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ طے کرو ہمیں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. رہن سہن ہو, رشتہ ناتا ہو, کوئی روٹھے تو روٹھ جائے, ناراض ہو جائے. میں شعر پڑھا کرتا ہوں کہ بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم, بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم, تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا, تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا. سب کی ناراضگی کی رضامندی کی پرواہ نہ کرو, ہمارا اللہ راضی رہے, اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے. ساری دنیا ناراض ہو جائے, کسی کی ناراضگی سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. طے کرو ایسے کریں گے. بولو بھیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو یہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی مختصر تو زندگی ہے, اندر کی سانس اندر گئی باہر آئے نہ آئے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, باہر والی اندر آ سکے نہ آ سکے اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے. تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنے. اللہ نے زندگی دی تو میں نے عرض کیا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس وقت تک کوئی آدمی سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری خواہشات, ساری مرضیات, ساری چاہتوں کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس دین کو لے کر آئے مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طے کرو ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے, ساری زندگی کا حساب لینا, اللہ کے حبیب کا سامنا ہونا ہے. تو ہم ایسے اعمال کر کے جائیں کہ ہمارا اللہ بھی راضی رہے اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے. ایک وہ سلام کے تعلق سے شعر ہے جس کی فرمائش حضرت مولانا شبیر صاحب نے کی تھی پہلے ہی, اسے درود پاک پڑھ کے سماعت فرما لیں. پھر چند اشعار قاری عبداللہ قمر سے سن لے جائیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. وقت کافی ہو چلا, درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اسی رہنما پہ درود ہے, اسی رہنما پہ درود ہے, اسی تاجور پہ سلام ہے, اسی رہنما پہ درود ہے, اسی رہنما پہ درود ہے, اسی تاجور پہ سلام ہے. کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا, کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا, کبھی عرش جس کا مقام ہے, کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا. وہ یتیم گلشن دہر میں
کوئی گود جس کے لیے نہ تھی وہ یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں، کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے۔ پے جستجو یہ سکون دل، چلو آؤ کوئے نبی چلے، پے جستجو یہ سکون دل، چلو آؤ کوئے نبی چلے، چلو آؤ کوئے نبی چلے، جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، تو وہاں بھی لطف تمام ہے، جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرض دار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ کریم مولا تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام مدارس، دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تو محافظ ہو جا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کریم مولا جو چیزیں مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، پروردگار ہم ایسے بھکاری ہیں کہ میں مانگنا نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔